Assalamu alaikum students, welcome to the online class. This is going to be the continuation of the previous lecture of the subject of human rights law. As you know that we are learning about an international instrument which is related to the rights of child. That is International Convention on the Rights of Child. ये बच्चों के हकूक़ के बारे में बात करता है और आज जो है ये टॉपिक हमारा जो है वो कंक्लूड हो जाएगा. और अभी जो है हमारा जो मेन जो कंसर्न है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आफ्टर मिड टर्म एग्जामिनेशन वो ये है कि हम बाकायदा तौर पे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं. तो अभी हमने सीआरसी से आगाज किया. सबसे पहले मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था कि जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ की डॉक्यूमेंटेशन है वो एक्चुअली उसका आगाज कहाँ से हुआ. तो वहां से हमें पता चला कि जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है वहां से बाकायदा तौर पे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ की डॉक्यूमेंटेशन का फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन इंटरनेशनल जो लेजिस्लेशन है उसका आगाज हुआ. और फिर उसके बाद जो है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए उसको लीगली बाइंडिंग डिक्लेयर करने के लिए फर्दर जो है वो लेजिस्लेशन होती रही ICCPR और ISCESR की सूरत में. हमने ये पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था. और फिर आगे चल के कैटेगोरिकली मुख्तलिफ जो थे जो कैटेगरीज जो थे वो उनको डिवाइड कर दिया गया रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स और उनसे रिलेटेड इंटरनेशनल लेजिस्लेशन कर दी गई है. और वो एक लॉन्ग लिस्ट थी जो कि मैंने आपको उसके बारे में डिटेल में बताया था. उसके बाद हमने उन्हीं में से एक जो था सेलेक्ट किया था जो which is part of your syllabus, that is the International Convention on the Rights of Child. और वहां से हमने जो था इंट्रोडक्शन लिया था. मैंने आपको बताया था, मैं रिकैप करवा देती हूँ कि वो एक्चुअली होते क्या है. इसको जो एक्चुअल इसका नाम है द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, इसको CRC भी कहा जाता है, इज मोस्ट वाइडली ratified human rights treaty in the world which relates to the rights of child. It is human rights treaty built on different legal systems and cultural traditions which sets out civil, cultural, economic, political, social rights of children. In doing so, it declares a universally agreed set of non-negotiable standards and obligation. यानी इसको legally binding करार दे दिया गया है. जो मेंबर स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो भी सिग्नेटरी हैं खास तौर पर इसकी, और ये इनको नॉन नेगोशिएबल स्टैंडर्ड्स कहा जाता है रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स. नॉन नेगोशिएबल का मतलब है कि आप इन पर जो है कोई नेगोशिएट करके आप इन पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते. ये once they have been declared and the signatory of this international instrument has to comply with all the rules and regulations which have been laid down in the International Convention on the Rights of Child. और मैंने आपको बताया था कि ये है क्या. मैंने आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि सबसे पहले जो राइट्स ऑफ चाइल्ड है, आज का जो बेसिकली स्टूडेंट्स जो टॉपिक है वो ये है कि हम इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे. मैं आपको बताऊंगी कि इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म क्या है इसका, इसको मॉनिटर कौन सी बॉडीज करती हैं, इसका लीगल स्टेटस क्या है, और जो है इसको हम कंक्लूड करेंगे आज टॉपिक को. मैं रिवाइज करवा के इस टॉपिक को आज कंक्लूड करूंगी. फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट वुड बी ICCPR, International Convention on the Civil and Political Rights. That is another very important document which is related to the human rights. Or let's get back to the current topic, that is rights of the child. And structure मैंने आपको CRC का बताया था, Convention on the Rights of Child का मैंने बताया था कि structure क्या है. Basically there are the convention is made up of 54 articles and 2 optional protocols. जो सबसे पहला protocol है that is related to the involvement of children in the armed conflict and the sale of children. मैंने आपको बताया था कि जो पहला प्रोटोकॉल है, ये पहला एडिशन जो CRC है, इसके साथ 2 और लीगल डॉक्यूमेंटेशन की गई थी मजीद टॉपिक्स को और मोर स्पेसिफिक जो सेंसिटिव इश्यूज हैं उनको कवर अप करने के लिए. और वो मैंने आपको बताया था कि उसमें पहला जो प्रोटोकॉल है that deals with the topic of children's involvement in the armed conflict, जो कि मना करता है कि बच्चों को जंग के दौरान तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, ठीक है, और बच्चों की जो खरीदो फरोख्त है उसको प्रिवेंट किया जाए.
Second जो protocol है that also deals with a very sensitive issue. First one is the child prostitution and the second one is child pornography. इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि थर्ड प्रोटोकॉल है that was accepted and approved by the UN General Assembly. That is, UN General Assembly is the United Nations principal organ, and this protocol allows for individual children to submit their complaints regarding the specific violation of their rights, which have been laid down in the CRC and the two additional protocols. And ये जो प्रोटोकॉल है इसको अप्रूव कर लिया गया है, और अब जो बकायदा तौर पे स्ट्रक्चर है बच्चों के हकूक के बारे में इंटरनेशनली जो डील करता है, जो भी लीगल इंस्ट्रूमेंट जो मौजूद है इंटरनेशनली, उसमें जो कन्वेंशन इटसेल्फ है जो कि 54 आर्टिकल्स पे मुश्तमिल है और 3 ऑप्शनल प्रोटोकॉल है, ठीक है, जिसमें पहले नंबर पर कौन सा है जो बच्चों की इन्वॉल्वमेंट को मना करता है इन आर्म कॉन्फ्लिक्ट, जंग के दौरान बच्चों को, और बच्चों की सेल एंड परचेज के बारे में जो है उस पर जो है वो फुल स्टॉप लगाता है। सेकेंड इज जो है वो बच्चों की प्रोस्टिट्यूशन और पोर्नोग्राफी जैसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसे इश्यूज के बारे में बात करता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके अलावा स्टूडेंट्स, व्हिच आई हैव टोल्ड यू दैट कन्वेंशन, this convention particularly that deals with the rights of child provides a guideline for the international community as well as individual governments to develop permanent bodies or mechanism to promote the coordination, monitoring, and evaluation of the activities through all the sectors. Implementation of the CRC helps government assures the visibility of children and their needs in policy development process, in the particular through strategies such as children impact assessment and through analysis of government spending and proportion of public funds spent on children. The convention, which have been created specifically for the rights of child, is a framework which has come to provide the inspiration for an increasing child-centered focus in relevant fields, including child well-being and human and social development. इसके अलावा I have told you there are 4 basically, because we cannot cover we cannot read 54 articles one by one of the entire articles. We cannot cover all the articles of the convention. So I have actually discussed only 4 main principles of that talks almost cover all the 54 articles. That you can say is the crux of the 54 articles of CRC. उनके बारे में मैंने आपको बताया था कि 4 तरह के प्रिंसिपल्स हैं, आपकी स्क्रीन पर प्रॉब्लली शो हो रहे होंगे। जी, 4 तरह के प्रिंसिपल्स के बारे में हमने बात की थी। एक तो था कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन, द सेकंड वन वाज बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड, द राइट टू सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट, द व्यूज ऑफ द चाइल्ड। और नॉन डिस्क्रिमिनेशन में मैंने आपको बताया था कि ये बेसिकली 4 तरह के ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये आपके 54 आर्टिकल्स को कवर अप करते हैं। The 4th principle है contribute to a general attitude towards children and their rights. They are based on the notion that children too are equal as human beings. How do we grant children equal value at the same time guarantee them necessary protection? The answer lies in the implementation of 4 general principles, which I have told you in previous lectures and I'm revising you currently. Together they form nothing less than a new attitude towards children. They give an ethical and ideological dimension to the convention. Also, the first one is the 4 main principles of child rights. When the UN Committee on the Rights of Child met for the first formal session in September in 1991, it discussed the very meeting of the child's rights. The committee concluded that the Convention on the Rights of Child was about human rights for children. 4 main principles हैं, और basically Article 2, Article number 3, Article number 6 and Article number 12 को जो है वो एक तरह का जो है एक अम्ब्रेला जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं on all 54 articles उसको कवर अप करते हैं और सम अप करते हैं। In drafting guidelines on how government should write and structure their initial reports in the implementation of the convention, the committee highlighted the general principles that were to help in the interpretations of the convention as a whole and thereby guide its implementation.
The formulation of the principle draws much from Article number 2, Article number 3, Article number 6, and 12 on the convention itself. And the first principle is non-discrimination. Non-discrimination का मतलब है कि बच्चों के साथ गैर इम्तियाजी सलूक न किया जाए. One general principle as identified by the Committee on the Rights of the Child is that all children should enjoy their rights and should never be subjected to any discrimination. The obligation is to provide equality of opportunities among children, which is expressed in Article 2. The first paragraph reads, State parties shall respect and ensure the rights set forth in the present convention to each within their jurisdiction without discrimination of any kind, irrespective of the child's parents or legal guardian, race, color, language, religion, political, other opinion, nationality, ethnicity, social origin, poverty, disability, birth, or other status, and that is according to Article 2 of CRC. Basically, non-discrimination का मतलब है कि बच्चों के साथ किसी भी फॉर्म पर गैर इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाएगा. इस बात पर उनसे गैर इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाएगा कि उनके वालिदैन का क्या स्टेटस है. चाहे ऐसा नहीं होगा क्योंकि बच्चों चिल्ड्रन आर वेरी इनोसेंट. आप उनके साथ समटाइम्स होता है कि उनके साथ उनके वालिदैन के फेथ की बना पर उनके रिलीजियस या पॉलिटिकल जो है या उनकी जेंडर उनकी सॉरी रेशियल जो आइडेंटिटी है उनकी बिना पर बच्चों के साथ जो है गैर इम्तियाजी सलूक किया जाता है और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ये प्रैक्टिसेस देखने में मिलती है. तो आर्टिकल 2 ऑफ सीआरसी है दैट मेक्स श्योर दैट all the children of the world shall be treated equally irrespective of any status, whether it is child's parents or legal guardian, race, color, sex, language, religion, political or other opinion. It could be nationality, ethnicity, social origin, poverty, disability, birth or other status. And that is according to Article 2 of CRC. The second principle is the best interest of the child. Children, especially when they are very young, are vulnerable and need special support to be able to enjoy their rights fully. How could children be granted equal rights and at the same time the necessary protection? Part of the answer lies in the article, in the principle of the best interest of the child, formulated in Article 3. बेसिकली बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन का मतलब है कि बच्चों के आप बेहतरीन जो उनका बेस्ट इंटरेस्ट है आप उनके बेहतरीन मुफाद में जो भी है वो फैसले करें. आप अपने मुफाद को बाद में रखें, बच्चों के मुफाद को पहले रखें क्योंकि अगर बच्चे वॉलनरेबल होते हैं, बच्चे इनोसेंट होते हैं, वो अपने लिए डिसीजन मेकिंग पावर की पोजीशन में नहीं होते. दैट इज when being a parent, when being a legal guardian, or being a some sibling, elder sibling, you have the right to make decisions, and you have while you have the right to make decisions of the children which are related to you, you have also the obligation upon you to make decisions which are in their best interest. यानी उनके बेहतरीन मुफाद हो, उनकी बेहतरीन स्कूलिंग हो, उनकी बेहतरीन एजुकेशन हो, उनकी बेहतरीन तरबियत हो, उनकी जो है बेहतरीन अपब्रिंगिंग हो, उनको किसी भी तरह के अब्यूज से महफूज रखा जाए, चाहे वो फिजिकल है या इमोशनल है, ताकि वो कल को जाके जो मुआशरे का कल को बड़े होंगे तो मुआशरे का एक बेहतर पार्ट बन सकें. ठीक है. और ये the third one is the right to survival and development. The principle most directly related to children's economic and social rights is formulated in the right to life. The article goes further than just granting children the right not to be killed. It includes the right to survival and development, in which is formulated in Article 6 and states thus state parties shall ensure the maximum extent possible the survival and development of the children. इसका मतलब ये कि द सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं कि आपने बस बच्चों को सबसे पहले तो ये कि आप किसी बेस पर बच्चों को जो है बच्चों को मर्डर ना करें किसी भी डिस्क्रिमिनेशन की बेसिस पे, किसी भी जो है आप किसी भी प्रेजुडिशियल जो है अपने व्यूज की बेसिस पे बच्चों को कत्ल ना करें. लेकिन ये सिर्फ यहाँ तक नहीं है बल्कि इसके बियॉन्ड है कि बच्चों की डेवलपमेंट जो है बच्चे इस बात का हक रखते हैं कि उनकी बेस्ट डेवलपमेंट की जाए. ठीक है. उनके बेस्ट इंटरेस्ट को मद्देनजर रखा जाए. और ये जो बात है ये आर्टिकल 6 ऑफ सीआरसी में जो है इन्यूमरेट की गई है. The views of the child. A crucial dimension of the convention is expressed
through another principle, the one about respecting the views of the child in order to know that what is actually the interest of the child. It is logical to listen to him or to her. The principle is formulated in Article 12 or CRC, which states that state parties shall ensure to the child who is capable of forming his or her own views to the rights to express those views freely in all matters affecting the child, the views of the child being given due weight in accordance with the age and maturity of the child. व्यूज ऑफ द चाइल्ड मैंने आपको बताया था कि ये भी उतने ही इम्पोर्टेंट है. समटाइम्स हमारे मुआशरे में जो है इस बात को जो है सोच में रखा जाता है कि क्योंकि बच्चे हैं तो वो अपना बेहतर फैसला नहीं कर सकते या उनकी बात में वेट नहीं है या दे आर नॉट कैपेबल ऑफ दैट मेच्योरिटी जो एक एडल्ट की होती है, तो उनके व्यूज को या उनकी ओपिनियंस को इतना जो है वो अहमियत नहीं दी जाती. हालांकि अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल जो ऑब्लिगेशन है, बच्चे चाहे बच्चे जिस भी एज के हैं, बहुत छोटे हैं, चाहे वो ठीक तरह से बिल्कुल टूटे फूटे अल्फाज में अपनी बात को कन्वे करें, उनके ओपिनियंस, उनकी बातें, उनकी जो है व्यूज वो उतने ही इम्पोर्टेंट हैं और जितने एक एडल्ट के इम्पोर्टेंट हैं. और वो क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर आप इतनी छोटी स्टेज पे उनके व्यूज को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, उनको आप ब्लंटली इग्नोर करेंगे, आप उनको जो है आप उनको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो बच्चों में कॉन्फिडेंस की कमी आएगी. उनको वो कभी भी अपनी किसी भी बात को एक्सप्रेस नहीं कर सकेंगे किसी फॉरम को. हमारे यहाँ बच्चों में कॉन्फिडेंस की कमी का सबसे एक बड़ा जो रीजन है वो ये है कि बच्चों को मौका नहीं दिया जाता कि वो अपनी बात को ओपनली इन पॉजिटिव वे एक्सप्रेस कर सकें. जब उनको दबा दिया जाता है, उनकी सोचों को, उनके व्यूज को दबा दिया जाता है, तो उसके फिर नेगेटिव आउटकम होते हैं. उसके नेगेटिव आउटकम या तो ये हो सकते हैं कि बच्चे दब जाते हैं, उनमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है, या बच्चे जो है वो इन अ नेगेटिव वे जो एक्सप्रेस हो जाते हैं, जिनको बदतमीजी के भी जुमरे में ला सकते हैं कि बच्चे, उनको पता है कि हमारी बात को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, तो उनको लगता है कि अगर हम बदतमीजी करेंगे, लाउड हो जाएंगे, हम अगर जो है अगर रिस्पेक्टफुल वे में बात नहीं करेंगे, लाउड होंगे, डिसरिस्पेक्टफुल मैनर में बात करेंगे, तो तभी हमारी बात को सुना जाएगा. ठीक है, तो ये इसके सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट है कि जब हम बच्चों के व्यूज को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे. ठीक है, और दैट इज व्हाई दे आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. और वो कहते हैं कि अगेन अगेन आई रिपीट दैट अ क्रूशियल डायमेंशन ऑफ द कन्वेंशन इज एक्सप्रेस्ड थ्रू द अनदर प्रिंसिपल, द वन अबाउट द रिस्पेक्टिंग द व्यूज ऑफ द चाइल्ड in order to know what is actually is in the interest of the child. Is logical to listen to him or to her. और ये कहते हैं कि बड़ा जरूरी है कि बच्चों को सुना जाए, बच्चों की ओपिनियन के बारे में बात को मद्देनजर रखा जाए, बच्चों को कॉन्फिडेंस मिलेगा, बच्चों को जो है उनके अंदर सेल्फ एस्टीम जो है वो जो है बूस्ट करेगा. तो ये बच्चों के व्यूज को इम्पोर्टेंस देना भी जो है that is very very important, and that have been formulated in one of the very important international document, that is Convention of the Right of Child. Or now I'm going to sum up the epilogue of the fourth principle of CRC. These four principles contribute to a general attitude towards children and their rights. They are based on the notion that children are too equal as human beings. The affirmation of the rights to play underline that childhood has a value in itself. These years are merely a training period for life as an adult. How do we grant children equal value at the same time guarantee them the necessary protection? The answer lies in the implementation of the four general principles. Together, they form nothing less than a new attitude towards children. They give an ethical and biological dimension to the convention. तो ये बात करते हैं कि बेसिक जो चार प्रिंसिपल्स हैं ऑफ सीआरसी, उनका जो क्रक्स है वो ये है कि बच्चों की जो एज है वो बेसिकली ट्रेनिंग पीरियड ऑफ देयर लाइफ है. अगर आप उस दौरान ही अगर आप उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन जैसे मैटर्स जो है आप वो फेस करेंगे, अगर वो फिजिकल एंड इमोशनल अब्यूज जो है फेस करेंगे, अगर वो फिजिकल एंड इमोशनल ट्रॉमा जो है जो छोटी एज में अगर वो फेस करेंगे, तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं ये बड़े लॉन्ग रन में जाते हैं. यही बात है कि बच्चे, मैंने हमेशा आई रिपीट दिस थिंग व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द चिल्ड्रन, कि बच्चे जो हैं वो बड़ी कमजोर जड़ें हैं किसी भी मुआशरे की. और अगर उनको ठीक तरीके से नशोनुमा उनकी ना की जाए, उनको नरिश ना किया जाए, उनको उनकी केयर ना की जाए, उनको अफेक्शन एंड लव प्रोवाइड ना किया जाए, तो जब वो एडल्टहुड की एज में जाएंगे, तो
बड़े चांसेस हैं कि बड़े इसके डिस्ट्रक्टिव किस्म के नताइज निकलें, वो एक नेगेटिव ह्यूमन बीइंग के तौर पे सामने है। और अगर आप जब साइकोलॉजी पढ़ते हैं, उसमें जब आप मर्डरर्स, किलर्स, सीरियल किलर्स की जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो ये देर आर वेरी वेरी चांसेस, वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस कि उस किलर की या सीरियल किलर की या जो क्रिमिनल है, उसके बचपन में कोई ना कोई ऐसा ट्रॉमा या ऐसे कुछ फिजिकल या मेंटल अब्यूज से वो होके गुजरा हो, जिसके आउटकम आज दुनिया को इस शक्ल में देखने पड़े कि वो आज एक क्रिमिनल की सूरत इख्तियार करती है। तो बच्चों की तरबियत जो है वो बड़ी जरूरी है, और तरबियत में ये जरूरी है कि उनके राइट्स को इंटरनेशनली, ना सिर्फ डोमेस्टिक लेवल के, इंटरनेशनली प्रोटेक्ट कर दिया गया है। और जो स्टेट्स इन इंटरनेशनल राइट्स को जो है उनको कंप्लाई नहीं करती, तो ये है कि देयर आर chances of sanctions and accountability. तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है, जो नेक्स्ट हमारी स्लाइड है, दैट इज लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट। लीगली बाइंडिंग का मतलब है कि कानूनी तौर पे जो जो सिग्नेटरी हैं या जिन जो भी पार्टीज हैं, स्टेट पार्टीज हैं जिन्होंने साइन कर दिए हुए हैं, जिन्होंने हामी भर ली हुई है कि हाँ इन इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स को हम अपने मुल्क में जो है नाफिज करवाएंगे। इसका मतलब है कि जब once they become the signatory of those international documents, इसका मतलब ये होता है कि अब इस बात पे वो पाबंद हो चुके हैं कि वो उस इंस्ट्रूमेंट को या उस लीगल डॉक्यूमेंट को, इंटरनेशनल लीगल डॉक्यूमेंट को अपने अपने मुल्कों में नाफिज करवाएंगे, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को अपनी कंट्री में जो है वो कंप्लाई करेंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे, उसको प्रमोट करेंगे। ठीक है, तो द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड इज द फर्स्ट legally binding international instrument to incorporate the full range of human rights, civil, cultural, economic, political and social rights. ठीक है, तो ये जो बेसिकली कन्वेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ चाइल्ड है, ये सिर्फ बच्चों के जो है राइट्स के बारे में बात नहीं करती, बल्कि ये फुल रेंज ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में भी बात करती है। इसमें सिविल भी है, कल्चरल भी है, इकोनॉमिक भी है, पॉलिटिकल भी है, सोशल राइट्स भी है। द सिलेक्शन ऑफ द राइट्स इज फाउंडेड on respect for the dignity and worth of each individual, regardless of race, color, gender, language, religion, opinion, origin, wealth, birth status or ability, and therefore applies to every human being on the in the world equally. इसका मतलब ये है कि ना सिर्फ इस डॉक्यूमेंट को जो है, ये जो डॉक्यूमेंट है सीआरसी, वो ना सिर्फ बच्चों के हकूक के बारे में बात करता है, बल्कि वो इंडिविजुअल्स, हर तरह के इंडिविजुअल्स के बारे में बात करता है, हर तरह के सिविल, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल राइट्स के बारे में बात करता है। और वो ये भी बात करता है कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज इक्वल इन रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, यानी उसकी जो इज्जत है, उसका रुतबा है, उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो इक्वल है, चाहे उसका कोई भी स्टेटस है, चाहे उसका कोई भी कलर है, चाहे उसकी कोई भी रेस है, चाहे कोई भी जेंडर है, चाहे कोई भी लैंग्वेज, रिलीजन है, वो किसी भी पॉलिटिकल या रिलीजियस ओपिनियन से बिलोंग करता है, उसका कोई भी ओरिजिन है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे उसका कोई भी बर्थ स्टेटस और एबिलिटी है, ये जो राइट्स हैं ये इक्वली सारे ह्यूमन राइट्स हैं, जो जो आपके आपके जो इंडिविजुअल्स हैं, सारे ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन बीइंग इन ऑल ओवर द वर्ल्ड उन पे इक्वली एप्लीकेबल है। ठीक है जी, नाउ कम्स द टॉपिक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। Governments of countries that have ratified the convention are required to report to and appear before the United Nations Committee on the Rights of Child periodically to be examined on their progress with regard to the advancement of the implementation of the convention and status of the child rights in their country. Their reports and committee's written views and concerns are available on the committee's website. ठीक है, ये मैं इसको legally binding की भी बात और कर लेते हैं, जो साइड्स ये जो है, the convention specifies the basic human rights that are held by children everywhere, the right to survival, to develop to the fullest, protection from harmful influence,
abuse and exploitation and to participate fully in family, cultural and social life. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں جو ہے یہ لیگلی بائنڈنگ کر دی گئی ہے اور گورنمنٹ کو جو ہے اکاؤنٹیبل یعنی جواب دہ بنا دی. اب گورنمنٹ جو ہے ان کی امپلیمنٹیشن جو گورنمنٹس ہیں دیٹ آر پارٹیز ٹو دیز انٹرنیشنل ڈاکومنٹ, وہ سب سے پہلے کیا ہے ان کی امپلیمنٹیشن کا جو ہے میکانزم کیا ہے. تو گورنمنٹس آف دی کنٹریز دیٹ ہیو agreed to comply with these rules and regulations that have been stipulated in the convention are required. First of all, they are required to report and appear before there is a committee. میں آپ کو اس کو اردو میں سب سے پہلے ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ ایک یونائٹڈ نیشن جو ہے اقوام متحدہ کی کمیٹی بنائی گئی ہے ریگارڈنگ دا رائٹس آف چائلڈ. تو جتنی بھی جو گورنمنٹ ہیں جنہوں نے اس انسٹرومنٹ کی سگنیٹری ہیں یا اسٹیٹ پارٹیز آف دس انٹرنیشنل ڈاکومنٹ ہیں, ان پر اس بات کو لازم کر دیا گیا ہے کہ وہ جو ہے اپنی پروگریس رپورٹ دیں کہ انہوں نے بچوں کے حقوق کے بارے میں کیا بات کی ہے, اس کی امپلیمنٹ اگر انہوں نے امپلیمنٹیشن کے لیے کیا کیا جو ہے اسٹیپس لیے اپنی کنٹری میں, ٹھیک ہے. اور اگر ان کے جو بچے ہیں جو بلو دا پاورٹی لائن ہے, یہ جو بچے ہیں جن کا ایکسیس ٹو ایجوکیشن نہیں ہے, ایکسیس ٹو بیسک نیسیسٹیز آف لائف جو نہیں ہے, یا ظاہری بات ہے جو امیروں کے بچے ہیں ان کے پاس جو بیسک رائٹس ہیں یا بیسک نیسیسٹیز آف لائف ہے ان کا ایکسیس تو ہوتا ہے. جو بچے ڈپرائیوڈ ہیں بیسک آپ کہہ لیں جو ریسورسز جو ہیں ان سے نہیں ہے, تو بیسکلی حکومت ان کو اپورڈ جو ہے کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات کرے گی. حکومت بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے جو بھی اقدامات کر رہی ہے, ساری گورنمنٹ جنہوں نے جو اسٹیٹ پارٹیز ہیں اس انٹرنیشنل ڈاکومنٹ کی, ان پر لاگو کر دیا گیا ہے کہ وہ اس کو جو ہے امپلیمنٹ کروائیں, اور نہ صرف امپلیمنٹ کروائیں بلکہ اس پر جو ہے اپنی رپورٹ پیش کریں. کس کو؟ یونائٹڈ نیشن کمیٹی آن دا رائٹس آف چائلڈ کو, ٹھیک ہے. اور پھر جو یہ جو کمیٹی ہے وہ ایگزامن کرے گی ان پروگرس رپورٹ کو کہ کیا کیا امپلیمنٹیشن کی ہوئی ہے, بچوں کا اسٹیٹس کیا ہے ان کنٹریز, اور their reports in the committee's written views and concerns are available on committee's website. تو اگر آپ یونائٹڈ نیشنز کمیٹی آن دا رائٹس آف چائلڈ کی ویب سائٹ پہ چلے جائیے تو آپ کو ہر ملک کی سالانہ یا ماہانہ یا 6 منتھ یا کوئی بھی جو انہوں نے پیریوڈک ٹیبل مقرر کر دی ہے کہ کس عرصے کے بعد every country is required to submit its report regarding the progress of the rights of child or the advancement and the implementation of the convention. تو وہاں پہ آپ کو جو کمیٹی کی ویب سائٹ ہے وہاں پر آپ کو اس چیز کی جو ہے ساری ڈیٹیلز مل جاتی ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ دیٹ از لیگلی بائنڈنگ. لیگلی بائنڈنگ کا مطلب ہے کہ جو بھی اسٹیٹ پارٹیز ہیں اس ڈاکیومنٹ کی, انہوں نے اس کو جو ہے ایک دفعہ سائن کر دیا ہے, ایک دفعہ اس پہ حامی بھر لی ہے کہ وہ اپنی اپنی کنٹریز میں اس کو امپلیمنٹ کروائیں گی, تو ان پر یہ لاگو کر دیا جاتا ہے کہ وہ اس بات کی پاسداری کریں. اور اگر وہ نہیں کرتی تو ان پر پھر سینکشنز لگائی جاتی ہیں, ان پر پھر جو ہے ان کی اکاؤنٹیبلٹی کو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا میک شیور کیا جاتا ہے. تو آبلیگیشن جب سگنیٹریز ہوتی ہیں ان کی دراصل فرائض کیا ہیں. ونس ا کنٹری بیکمز ا سگنیٹری آف دا CRC تو پھر کیا ہوتا ہے. The convention protects children's rights by setting standards in healthcare, education, and legal, civil, and social services by agreeing to undertake the obligation of the convention by ratifying or acceding to it. National governments have committed themselves to protecting and ensuring children's rights, and they have agreed to hold themselves accountable for this commitment before the international community. State parties to the conventions are obliged to develop and undertake all actions and policies in light of the best interest of the child. تو سب سے پہلے فرائض کیا ہیں جو ملکوں نے, جو ملک اس کے سگنیٹریز یعنی سائن کر کے اس کی پارٹی بن گئے ہیں, سب سے پہلے تو ان پر یہ لازم ملزوم ہے کہ وہ اپنے ملک میں جو بچے ہیں ان کی ہیلتھ کیئر کے بارے میں, ان کی ایجوکیشن کے بارے میں, لیگل, سول اینڈ سوشل سروسز کے بارے میں جو ہے اقدامات اٹھائیں. اس جو ڈاکیومنٹ سے ایگری ہونے کے بعد جو ہے ان پر یہ ذمہ داری جو ہے وہ بن جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کمیٹڈ کر لیں کہ وہ بچوں کے رائٹس کو جو ہے وہ سیکیور کریں گے, اور اگر وہ نہیں سیکیور کریں گے تو اپنے آپ کو پیش کریں گے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے بفور دی انٹرنیشنل کمیونٹی. اور انٹرنیشنل کمیونٹی پھر کسی بھی طرح کے جو ہے ایکشنز لے سکتی ہے جب آپ ایک دفعہ حامی بھرنے کے باوجود بھی جو ہے بچوں کی پروٹیکشن کے لیے, بچوں کی رائٹس کی اور بچوں کی حقوق کی پروٹیکشن اور پروموشن کے لیے کوئی بھی اقدامات.
State parties to the conventions are obliged to develop and undertake all actions and policy in the light of the best interest of the child. کہ اس اب چونکہ they have become the signatories of the rights of child, تو ان پر یہ لازم و ملزوم ہو گیا ہے کہ وہ ہر طرح کی پالیسیز بنائیں، ہر طرح کی لا میکنگ کریں، ہر طرح کے اقدامات اٹھائیں جو بچوں کے بہترین مفاد میں ہوگا. ٹھیک ہے. دی کمیٹی آن دا رائٹس آف چائلڈ، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سی آر سی کی جو ہے ایک کمیٹی کام کری از میڈ اپ آف انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس اینڈ اٹ سروز ٹو monitor the implementation of the Convention of the Rights of Child by state parties. The committees also monitor the implementation of two optional protocols with Convention on the involvement of the children in armed conflict and the sale of children, child prostitution and child pornography. ٹھیک ہے. تو ابھی پچھلی ہی بات کی طرف پڑھے جو ہیں. اچھا جی، امپلیمنٹیشن اور مانیٹرنگ کیسے کی جاتی ہے؟ سب سے پہلے جو میں نے بھی آپ کو کمیٹی کا ذکر کیا، تو کمیٹی جو ہے جو رائٹس آف چائلڈ، یہ یونائٹیڈ نیشنز کے جو ہے انڈر اس کمیٹی کو بنایا گیا ہے، اور یہ جو کمیٹی ہے اس بات کو انشور کر رہی ہے کہ جو ہے یہ جو کمیٹی ہے سی آر سی، کمیٹی آن دا رائٹس آف چائلڈ، یہ بیسکلی یونائٹیڈ نیشن آرگنائزیشن کے ہی جو ممبر اسٹیٹس ہیں وہاں سے جو ایکسپرٹس ہیں جو کہ کسی بھی فیلڈ، جو کسی بھی اسٹیٹ کی جو ہے جو ایکسپرٹیز ہیں جو کہ بچوں کے حقوق کے بارے میں ان کو نالج ہوگا، جو ایکسپرٹیز رکھتے ہوں گے، اس سے اس کمیٹی کو وہ جو ہے بنایا گیا. ان کا مین جو آبجیکٹو ہے اس کمیٹی کا کہ وہ مانیٹر کریں، یعنی دیکھیں کہ جو اسٹیٹس سگنیٹریز ہیں ان کنٹریز کی، کیا وہ سی آر سی کی امپلیمنٹیشن کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہیں، کیا وہ بچوں کے رائٹس کے تحفظ کے بارے میں بات کر رہی ہیں. اب بچوں کے آپ دیکھ رہے ہیں کون کون سے ایشوز ہو سکتے ہیں، اسپیشلی یہ جو ڈیولپنگ کنٹری ہے یا انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں، وہاں پہ کتنے سارے ایسے ایشوز ہیں جہاں پہ بچوں کو چائلڈ لیبر میں انوالو کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. بچوں پر فزیکل اینڈ مینٹل ابیوز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بچوں کو جو بیسک ایجوکیشن ہے اسے ڈپرائیو رکھا جاتا ہے. بچوں کے پاس آپ کہہ لیں غریب ممالک کے پاس ریسورسز ہی نہیں ہوں گے تو وہ کہاں سے بچوں کو ایجوکیشن دلائیں گے. اور جب پھر ظاہری بات ہے آپ اپنے ملک میں دیکھتے ہیں بچوں کو کاموں پہ ورک شاپس پہ ڈالا گیا ہوتا ہے، بچوں کو جو کام کروایا جا رہا ہوتا ہے ایز اے ڈومیسٹک ہیلپر کے طور پہ رکھا گیا ہوتا ہے. اب جب ان کے ماں باپ سے ہم بات کرتے ہیں کہ جی آپ کیوں نہیں اپنے بچوں کو پڑھاتے، اور ان کے پاس ایک سب سے بڑا ریزن یہ ہوتا ہے کہ جی کہاں سے پڑھائیں ہم بچوں کو، ہماری تو غربت اتنی ہے. تو وہ بیسکلی اپنے بچوں کو ایک سورس آف انکم بنا دیتے ہیں. تو ان کے پاس ایک جو ہے ایک ریزن بن جاتی ہے کہ جی ہم اپنے بچوں سے کیوں لیبر کروا رہے ہیں. ان چیزوں کی روک تھام کے لیے جو ہے یہ سی آر سی کی کمیٹی ان ممالک جو سگنیٹری کنٹریز ہیں ان کو باؤنڈ کرتی ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اقدامات یہ کریں کہ آپ کم از کم غریب علاقوں میں اتنے ریسورسز پرووائڈ کریں یا ایجوکیشن کو ایکسیسیبل بنا دیں. آپ جو تعلیم تک رسائی ہے اس کو آپ مہنگا نہ کریں، اس کو آسان بنا دیں کہ نہ صرف امیر کا بچہ بلکہ غریب کا بچہ بھی جو ہے وہ پڑھ سکے. آپ چھوٹے لیول پر اسکول بنا دیں، آپ بکس فری کر دیں، آپ جو ریسورسز جو ہے ایجوکیشنل ریسورسز ہیں ان کو آپ افورڈیبلٹی کی طرف لیں. تو بیسکلی یہ وہ امپلیمنٹیشن ہیں، دیکھتے ہیں یہ وہ ایکشنز ہیں یا وہ جو چیزیں ہیں جو کہ لاگو ہیں جو سگنیٹریز آف دیز انٹرنیشنل ڈاکیومنٹس ہیں. اور سی آر سی کا یہی کام ہے کہ کیا بچے جو مسائل ان جو کنٹریز ہیں، ان بچے ان کنٹریز میں جو مسائل فیس کر رہے ہیں ان مسائل کو دور کرنے کے لیے کیا کیا جو ہے ایکشنز لیے گئے ہیں، یہ کیا کیا جو ہے فیسلٹیز کریٹ کی گئی ہیں. تو اگر کوئی ملک اگر کوئی ایکشن لے رہا تو پھر ظاہری بات ہے پھر یہ کمیٹی جو ہے وہ ایکشن لیتی. اچھا، اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 آپشنل پروٹوکول ہیں، 3 آپشنل پروٹوکول ہیں. سب سے پہلے کون سا پروٹوکول تھا جس کے بارے میں وہ مانیٹر کرتے ہیں کہ روکا جائے بچوں کی انوالومنٹ کو کسی بھی طرح کی عام کانفلکٹ میں. جیسے کہ اگر میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں، اب چھوٹے چھوٹے بمبار جو سوسائڈ بامبرز بیسکلی ہیں. ہمارے ملک میں جب یہ ایک دہشت گردی کی فضا چلی تھی تو ہم نے دیکھا تھا کہ بچوں کو ایز اے خودکش
بمبار کے طور پر مارکیٹس میں، بازاروں میں، یا جو تھا وہاں پر کراؤڈیڈ ایریاز میں بھیجا جاتا تھا. ٹھیک ہے، یعنی بچوں کو اگر ملک کے اندر کھانا جنگی لگی ہے تو ان کو ایک ایز اے ہیومن شیلڈ کے طور پہ نہ کیا جائے یوز، ان کو ایز اے ویپن یوز نہ کیا جائے. تو اس چیز کے بارے میں بھی جو ہے آپ بچوں کو، اب آپ دیکھیں نارملی ہمارے، اگر میں اگر ایک اور ایگزامپل دوں تو ہمارے جو وزیرستان وغیرہ میں ان جگہوں پر جب جنگیں لگتی رہی ہیں، جب آپریشن ملٹری آپریشن ہوتے رہے، تو وہاں پر کتنے ایسے ریلیجیس چھوٹے چھوٹے ریلیجیس انسٹیٹیوشن تھے، مدرسوں سے بچوں کو اٹھا لیا جاتا تھا، ان کی برین واشنگ کی جاتی تھی، اور پھر ان کو جو انٹرنل آرم کانفلکٹ اگر ایک ملک جیسے کہ ہمارے پاکستان فیس کر رہا تھا تو اس میں انوالو کرا دیا جاتا تھا. تو بیسکلی یہ سارے وہ ایشوز ہیں جو کہ انڈیویجلی کنٹریز فیس کر رہی ہیں، اور ان کمیٹیز کا، ان مانیٹرنگ باڈیز کا انٹرنیشنلی یہی کام ہے کہ وہ دیکھیں کہ کیا یہ ممالک جو ہیں کہ اقدامات اٹھا رہے ہیں ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے یا نہیں. ٹھیک ہے، اور اگر نہیں اٹھا رہے تو پھر وہ ان کو سینکشنز لگانے کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ اب اس کنٹری کو آپ پکڑ کے اس کے ساتھ جنگ کرنا شروع کر دیں. نہیں، ہمیشہ جو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کا جو سب سے پہلا ایشوز کو ریزالو کرنے کا سب سے پہلا طریقہ کار ہوتا ہے کہ تھرو نیگوسیشن. آپ نیگوسیشن کے تھرو جو ہے آپ مسئلے حل کرتے ہیں، آپ اسٹیٹس کو جو ہے آپ فورس کرتے ہیں تھرو بائی سینڈنگ ڈیلیگیشنز، بائی asking the head of the states to take appropriate and effective measures against all these evils of the society. اور بیسٹ وے تو جو ہے وہ نیگوسیشنز ہی ہوتی ہیں. نہیں تو یہ کمیٹیز ہوتی ہیں اپنے ڈیلیگیشنز کو پھر ان کنٹریز میں بھیجتی ہیں، پھر ان ملکوں سے پوچھا جاتا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ جب انٹرنیشنل اسی ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے اگر انٹرنیشنل کمیونٹی فنڈنگ کر رہی ہوتی ہے بچوں کے حقوق کے بارے میں، اگر یونائٹیڈ نیشن کو باڈی جو ہے وہ فنڈ پرووائڈ کرے، پھر وہ تو ان فنڈس کو روک دیا جاتا ہے کہ آپ ان فنڈس کو کہاں استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بیسکلی ڈفرینٹ جو ہے میکنزم ہے. تو دو میں نے آپ کو بتایا تھا، تین آپشنل پروٹوکول بتایا تھا کہ یہ جو کمیٹی ہے یہ نہ صرف یہ دیکھتی ہے کہ سی آر سی کی امپلیمنٹیشن کے بارے میں کام کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ بھی دیکھتی ہے کہ کیا جو تین ایڈیشنل پروٹوکول ہیں، جن میں سب سے پہلے پروٹوکول تھا جو کہ روکتا ہے بچوں کو کسی بھی طرح کی عام کانفلکٹ میں. سیکنڈ پروٹوکول تھا کہ چائلڈ پروسٹیٹیوشن اینڈ چائلڈ پورنوگرافی. ہمارے ملک میں بڑی لہر اٹھی ہے پچھلے، اگر میں 4-5 سالوں کی آپ کہہ رہے ہیں پچھلے ڈیکیڈ میں، بلکہ نہ صرف پچھلے ڈیکیڈ میں، 90s میں سم ویئر جو تھا ایک کیس جاوید اقبال کا جو تھا وہ بڑا فیمس ہوا تھا انٹرنیشنلی. ہیڈ لائنز جو تھا اس نے کور کی تھی کس طرح کے ایک دیر واز اے کرمنل سیریل کلر جس نے مور دین 100 جو بچوں کے ساتھ ایکسپلوٹیشن کر کے ان کو ڈفرینٹ وے میں ٹارچر کر کے ان کو جو تھا ایسڈ میں ان کے پارٹس آف باڈیز جو تھے ڈیزالو کر دیے تھے، اور بڑی انٹرنیشنل جو ٹیبلوئڈز تھے انہوں نے کور کیا تھا اس کے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اس وقت بھی چائلڈ جو تھا پروسٹیٹیوشن اور چائلڈ پورنوگرافی، تو یہ ایک اب آگے جو ہے فنومینا آیا جب سے انٹرنیٹ کا دور آیا ہے. چائلڈ پروسٹیٹیوشن بڑی پرانی ہے، اور تب جب یہ جاوید اقبال کا کیس آیا تھا تو اس میں چائلڈ پروسٹیٹیوشن والا ایلیمنٹ بھی دیکھا گیا تھا. اور اگر ہم پچھلے 5-6 سالوں میں اگر ہم نظر دوڑائیں تو بچوں کے جو ریپ کیسز ہیں، بچوں کے جو ایسی رپورٹس میں دیکھا گیا کہ جب بچوں کے ریپ کر کے انہیں قتل کر دیا جاتا تھا تو ایسی رپورٹس آتی تھی کہ while doing this criminal activity they were being filmed, and those films were being sold on the pornography websites or whatever the forums on forums that are available on the dark web. Sorry, the word is actually the dark web. Those films of their rapes were being sold on the dark web. تو یہ پچھلے کچھ 5-6 سالوں کا فینومینا ہے جو آ رہا ہے، اور اب اس کے بارے میں بھی ایڈیشنل پروٹوکول کے تھرو جو ہے وہ لا میکنگ کر دی گئی ہے، اور پھر یہ کمیٹی اس چیز کی بھی امپلیمنٹیشن دیکھتی ہے. اور تیسرا جو پروٹوکول میں نے آپ کو بتایا تھا وہ یہ کہ وہ اس بارے میں بات کرتا ہے کہ بچوں کو اب جو ہے انڈیویجولس کو یہ پلیٹ فارم تھرو تھرڈ پروٹوکول پرووائڈ کر دیا گیا ہے کہ اگر تو ان کے حقوق جو کہ سی آر سی میں جو ہے وہ مینشن کر دیے گئے ہیں تو 54 آرٹیکل اگر ان کی وائلیشن ہو رہی ہے تو وہ تیسرے ایڈیشنل پروٹوکول کے تھرو وہ جا سکتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی
نے جو بھی اویلیبل پلیٹ فارمس بنائے ہیں وہاں پہ اپنے رائٹس کی امپلیمنٹیشن کے لیے اور وائلیشنس کے لیے جو ہے جا سکتے ہیں اور کمپلینس جو ہے وہ کرا سکتے ہیں. دیز آر بیسکلی different mechanism of implementation and the monitoring regarding the implementation of the CRC. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے all state parties are required to submit regular reports to the committee on how the convention and the rights are being implemented. States must initially report 2 years after acceding to the convention and then every 5 years. میں نے وہ periodically والی بات کی تھی وہ انہوں نے یہاں پہ جو ہے year mention کر دیا. The committee examines each report and addresses the concern and recommendations to the state party in the form of concluding observation. تو بیسکلی یہ والی جو امپلیمنٹیشن اینڈ مانیٹرنگ والا جو ہے سب سے پہلے جو ہے جو اسٹیٹ پارٹیز کو ہے اس چیز کے لیے باؤنڈ کر دیا گیا کہ وہ اپنے ملکوں میں سی آر سی کا جو نفاذ ہے یعنی سی آر سی کی جو امپلیمنٹیشن ہے سی آر سی جو ہے انٹرنیشنل کنونشن ہے تو سب سے پہلے جو یہ جو سی آر سی کی کمیٹی ہے یہ انشور کرتی ہے کہ کیا جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کو نافذ کروایا جا رہا ہے اس ملک میں. اگر نہیں کروایا جا رہا تو پھر وہ ایکشن لیتی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ اسٹیٹس کو باؤنڈ کیسے کیا گیا یعنی یہ بیسکلی امپلیمنٹیشن کی وجہ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ جب اسٹیٹ سگنیٹری بنتی ہے کسی بھی کوئی بھی اسٹیٹ اس ڈاکیومنٹیشن کی جب سائن کر لیتی ہے اس بات کو مان لیتی ہے کہ ہاں اب ہم اپنے ملک میں جو ہے اس ڈاکیومنٹ کو عمل درآمد کروائیں گے تو سب سے پہلے وہ انیشل رپورٹ دیتی ہے آفٹر بیکمنگ دا سگنیٹری آف دا سی آر سی کہ جو انہوں نے ابھی تک امپلیمنٹیشن کے لیے کیا کیا کرا ہے. اور پھر پیریوڈکلی ایوری 5 ہر 5 سال بعد جو ہے جو ملک جو ہوگا وہ کمیٹی کو اپنی رپورٹ پیش کرے گا اور کمیٹی اس رپورٹ کو ایگزامن کرے گی اور اس کے بعد جو ہے اس کمیٹی کو ایگزامن کرنے کے بعد اس کمیٹی میں جو بھی اس رپورٹ میں جو بھی ایشوز یا جو بھی کنسرن جو بھی بچوں کے حقوق سے ریلیٹڈ جو بھی کنسرنز ہوں گے ان کے بارے میں جو ہے وہ ریکمنڈیشن دے گی اس اسٹیٹ کو کہ ہاں دیکھیں آپ کے ملک میں یہ ایشوز آ رہے ہیں آپ ان کو اس طریقے سے حل کریں. اگر تو بچے اگر جو ہے بچوں کا بہت بڑی ریشو جو ہے وہ ایجوکیشن سے محروم ہے تو آپ کم از کم ایجوکیشن کو ایکسیسیبل بنائیں. اگر آپ بچوں کو جو ہے بچے بہت زیادہ جو چائلڈ لیبر میں انوالو ہیں تو آپ اس کی افیکٹو کوئی لیجسلیشن کریں کہ اس خاص ایج سے حد تک کی بچوں کو جو ہے وہ لیبر میں انوالو نہیں کیا جا سکتا. اور جو چائلڈ لیبر لاز ہیں ہر ملک میں ہیں پاکستان میں ہیں ہر کنٹری میں ہیں اور لیجسلیشن تو کر دی جاتی ہے. ان کمیٹیز کا بیسکلی جو کام ہے وہ ان کی امپلیمنٹیشن یعنی امپلیمنٹیشن کا مطلب ہے کہ پریکٹیکل ورکنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی تو یہ بیسکلی امپلیمنٹیشن کا کام ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کو میں نے بتایا کہ جو بھی وہ جو اسٹیٹ پارٹیز ہیں جب اپنی رپورٹس وغیرہ سبمٹ کرواتی ہیں تو سی آر سی کی جو کمیٹیز ہیں ان کی ویب سائٹس پہ ان کی نہ صرف جو پیریوڈکلی رپورٹس ہیں ان کو دیکھا جا سکتا ہے بلکہ اسٹیٹ جو یہ کمیٹیز جو ریکمنڈیشنز اپنی پیش کر رہی ہوتی ہیں وہ بھی وہاں پر آپ کو ساری ہوتی ہیں. تو یہ انٹرنیشنل جو جتنا بھی ایک میکانزم بچوں کے حقوق کے بارے میں اور ان حقوق کے نفاذ کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ بیسکلی سارا جو ہے یہ اس عمل کو مانیٹر کیا جا رہا ہے انٹرنیشنل اور امپلیمنٹیشن کا باقاعدہ بڑا افیکٹو قسم کا جو ہے وہ نظام چلایا جا رہا ہے. اور یہ اس کے بعد جو ہے یہ جو کمیٹیز ہیں یہ اپنی کنکلوڈنگ آبزرویشنز دیتی ہیں اور ریکمنڈیشنز دیتی ہیں اور کنکلوڈنگ آبزرویشن دیتی ہیں جن کا نفاذ لازمی طور پہ ان کنٹریز میں کروایا جاتا ہے. تو یہ بچوں آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ کنکلوڈ ہو چکا ہے. ہم نے پچھلے آج کا جو ہمارا بیسکلی ٹاپک تھا وہ تھا کہ سی آر سی تو بنا دیا گیا ٹھیک ہے کیا لیگلی اس کے لیگلی بائنڈنگ ہے یا نہیں ہے تو کیسے ہے اور اگر گورنمنٹ جو ہے انہوں نے ایک دفعہ ریٹیفائی کر دیا ہے تو وہ کس کو جواب دیں گے کس طرح وہ اس سارے جو آپ کا سی آر سی ہے اس کی امپلیمنٹیشن کو کیسے جو ہے وہ عمل درآمد کروائیں گے. پھر ہمیں پتہ لگا کہ دیر از اے کمیٹی وچ از ورکنگ فار دی مانیٹرنگ اینڈ دی امپلیمنٹیشن آف دی Convention of the Rights of Child in every country which has ratified or has agreed to comply with the Convention of the Rights of Child. تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہر اسٹیٹ پارٹیز جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ جواب دہ ہے انہوں نے اپنی رپورٹس پیش کروانی ہوتی ہیں اور رپورٹس پیش کروائیں گی اور اس کارکردگی جو ہے سی آر سی کی کمیٹیز میں بھی مل جاتی ہیں
اور جو CRC کی جو کمیٹی ہے وہ ان ایشوز کو, ان جو کنسرنز ہیں ان کو دیکھنے کے بعد ریکمنڈیشنز بھی دیتی ہیں جن کو کنکلوڈنگ آبزرویشنز بھی کہا جاتا ہے, اور یہ سارا میکنزم جو ہے یہ بچوں کے حقوق کے بارے میں کام کر رہا ہے. تو یہ بچوں آج کا ٹاپک ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. If you have any question regarding today's topic you can ask me. I always repeat this line. آپ کو کوئی بھی کوشچن ہے آپ مجھ سے پوچھا کریں. میں آپ کو جو ویڈیو پوسٹ کرتی ہوں اس کے نیچے آپ لکھا کریں, میرا لیکچر سنا کریں, اور اس کے نیچے جو ہے اپنا آپ اپنے کوشچنس کو مینشن کیا کریں اور میں اس کو آنسر کروں گی. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ فار ٹوڈے. ٹیک کیئر آف یور سیلف.